بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں جاسیہ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ڈاکٹر آف طارق۔ آج ہم رفع حاجت کے مسائل دیکھیں گے۔ مسئلہ نمبر پہلا ہے، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کے بعد ہے بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا۔ کیا دعا ہے؟ غفرانک، یا اللہ میں تیری بخشش چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب ہم اسے حدیث سے دیکھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں ناپاک جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد باہر آنے کی دعا جو ہے اس کی حدیث ہم دیکھتے ہیں، کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو غفرانک، یا اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں فرماتے۔ اسے ابو داؤد، احمد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، بیت الخلاء میں اللہ تعالیٰ کے نام والی کوئی چیز ساتھ نہیں لے جانی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی انگوٹھی جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحریر تھا اتار دیا کرتے تھے۔ اسے ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ کھلے میدان میں رفع حاجت کے وقت منہ یا پیٹھ قبلہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، البتہ طہارت خانے کے اندر یا دیوار کی اوٹ میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی رفع حاجت کے لیے بیٹھے تو منہ یا پیٹھ قبلہ کی طرف نہ کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ رفع حاجت کے وقت شرمگاہ کو دائیں ہاتھ لگانا منع ہے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے، طہارت دائیں ہاتھ سے شروع کرنی چاہیے، راستے اور سائے کی جگہ میں رفع حاجت کرنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں لعنت کے 2 کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کے وہ 2 کام کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی گزرگاہ اور سائے والی جگہ پر رفع حاجت کرنا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے، استنجا کرنے کے لیے مٹی کے کم از کم 3 ڈیلے یا پانی استعمال کرنا چاہیے۔ گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنا منع ہے۔ نماز سے قبل بیت الخلاء سے فارغ ہونا ضروری ہے۔ رفع حاجت کے وقت نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے اطمینان سے رفع حاجت سے فارغ ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص بیت الخلاء میں آنے کا ارادہ کرے اور ادھر نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے اسے بیت الخلاء سے فارغ ہونا چاہیے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے، رفع حاجت کے لیے پردے کا اہتمام ہونا ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے بیٹھنے لگتے تو زمین کے قریب پہنچ کر کپڑا اٹھاتے تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ اسے ترمذی، ابو داؤد اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رفع حاجت کا ارادہ فرماتے تو بستی سے اتنی دور نکل جاتے کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ پاتا، صرف کس وجہ سے؟ پردے کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مٹی کے 3 ڈیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی استعمال کرنا ضروری نہیں۔ استنجا اور وضو کے لیے الگ الگ برتن استعمال کرنا چاہیے۔ استنجا کرنے کے بعد ہاتھ پاک کرنے کے لیے کلمہ شہادت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کا لوٹا یا چمڑے کی چھاگل لا کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے اور مٹی پر ہاتھ مل کر صاف کرتے، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے برتن میں پانی دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، یعنی استنجا کرنے کا اور وضو کرنے کے لیے جو برتن تھے وہ دونوں الگ الگ تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے، رفع حاجت کے دوران بات کرنا منع ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، ایک آدمی کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ رفع حاجت کے بعد استنجا کر لینے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، وضو کرنا ضروری نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے بعد تشریف لائے تو کھانا لایا گیا، عرض کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے وضو تو نہیں فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا نماز پڑھنی ہے کہ وضو کروں؟ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے رفع حاجت سے طہارت حاصل کرنے کے بعد ہاتھوں کو مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ام المؤمنین سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت شروع کیا تو پہلے اپنے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھویا، پھر وہ ہاتھ دیوار پر رگڑا، پھر اسے پانی سے دھویا، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہے، البتہ بیماری یا تکلیف کے باعث کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی رخصت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، اس کی تصدیق مت کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے۔ اسے احمد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ بیماری، بڑھاپا یا سردی کے باعث برتن میں پیشاب کرنا درست ہے۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا رہتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پیشاب کیا کرتے تھے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔